السلام علیکم۔ آپ لوگوں نے پریکٹیکل فیلڈ کے اندر یہ دیکھا ہوگا کہ کرمنل کیسز کے اندر جب بھی کوئی مرڈر ہوتا ہے یا کوئی ان نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے، کوئی برن انجریز سے ڈیتھ ہو جائے یا کوئی ایسی ڈیتھ جو کہ ایکچولی کسی نے اوفینس کی صورت کے اندر کاز کی ہو، تو اس صورت کے اندر آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو باڈی ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہے پولیس موقع پر جا رہی ہے اور جا کر وہاں پر نقشہ مرگ بنا رہی ہے، وہاں پہ ڈیڈ باڈی کی پوزیشن بتا رہی ہے، بلڈ کہاں پہ گرا ہوا ہے، کون کون سی انجریز ہیں اپیرنٹلی اس کو۔ یا پھر آپ نے اکثر یہ بھی سنا ہوگا کہ بعض دفعہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد باڈی کی تدفین ہو جاتی ہے، تدفین ہونے کے بعد کوئی شخص یہ ایجیٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو باڈی ہے وہ بغیر پوسٹ مارٹم کے یا بغیر ایگزامینیشن کے دفنا دی گئی، جبکہ اس کو یہ شک ہے کہ اس کو ان نیچرلی مرڈر کیا گیا ایدر تھرو پوائزن اور اینی ادر انجری جو کہ اس کی باڈی پہ موجود ہوگی اگر اس کو ایگزامن کیا جائے۔ اور پھر یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں قبر کشائی تک بھی کروائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کو میں نے ابھی بتائیں، اس کو قانونی سپورٹ 174 CRPC سے 176 CRPC تک حاصل ہے۔ اس میں یہ بات جو آپ کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سیکشن صرف اور صرف کاز آف ڈیتھ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کس نے کیا، کیوں کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں ان سیکشنز کے حوالے سے۔ اس میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے۔ کیوں یہ دیکھنا پڑتا ہے؟ کیونکہ جس وقت بھی کوئی کرمنل کیس ہوتا ہے تو عدالت کے اندر ہر چیز پروو کرنی پڑتی ہے، کوئی چیز بھی خود سے تسلیم نہیں ہو جاتی کہ واقعی اس کو جو ہے فائر ہی لگا ہوگا یا اس کو جلا کے مارا گیا ہوگا یا اس کی ان نیچرل ڈیتھ تھی کسی بھی طریقے سے جو کہ آپ کا اوفینس قتل کی صورت میں ڈکلیئر کیا گیا ہوا ہے کسی بھی لاء میں۔ جب آپ نے یہ پروف کرنا ہے تو اس پروف کرنے کے لیے آپ کو ان کنسرن جو ایکسپرٹس ہیں ان کی اوپینین بھی چاہیے اس معاملے میں، تاکہ وہ باڈی ایگزامن کریں اور ایگزامن کر کے تو وہ یہ بتا سکیں کہ اس کی کاز آف ڈیتھ کیا تھی۔ جیسے کوئی لائر ہے، اس کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو وہ اس کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ کو کون کون سی لیگل ریمیڈی جو ہے وہ اویل کرنی چاہیے۔ لائر از این ایکسپرٹ ان ہز فیلڈ۔ Similarly, doctors اور میڈیکل آفیسرز آر ایکسپرٹ آف میڈیکل جورسپروڈنس، جو کہ پوسٹ مارٹم کر کے اپیرنٹ یا انٹرنل جو ایٹاپسی ہے اس کے تھرو یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے اس کی ایکچول کاز آف ڈیتھ کیا ہے۔ یہاں پہ جب بھی کوئی میٹر پولیس کو ایسا رپورٹ ہوتا ہے کسی بھی انفارمیشن کی صورت میں، ایدر اورل اور ان رائٹنگ، کہ کسی شخص نے سوسائڈ کر لی ہے یا کوئی شخص کسی بھی مشینری کی وجہ سے یا کسی اینیمل کی وجہ سے یا وہ ایسے سرکمسٹانسز کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے جیسے لگتا ہے کہ کسی نے اس کو جو ہے وہ قتل کیا ہے، یہ سسپیشن ہے، تو اس صورت کے اندر وہ سب سے پہلے جو ہے وہ انکویسٹ کے لیے میجسٹریٹ صاحب کو بھی انٹیمیٹ کر سکتا ہے، اور جہاں پر باڈی پڑی ہے وہ وہاں پر فوراً پروسیڈ کرے گا، اور پروسیڈ کرنے کے بعد دو رسپیکٹیبلز کی موجودگی کے اندر باڈی کو ایگزامن کرے گا۔ اور رسپیکٹیبلز جو ہیں وہ آئیڈینٹی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے، اور اس کے علاوہ پولیس پروسیڈنگز کو ایک جو ہے وہ کریکٹنس دینے کے لیے کہ واقعی یہ کچھ موقع پر ہوا تھا، یہ تو نہیں تھا کہ باڈی جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کے اندر لا کر ایگزامن کی گئی ہو، یا وہ بلڈ جو اٹھایا گیا واقعی اسی انسان کا تھا یا نہیں تھا۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو ایک کریکٹنس اور اتھینٹسٹی دینے کے لیے رسپیکٹیبلز کا ہونا یہاں پہ لیجسلیچر نے رکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سکیچ بنائے گا، اور سکیچ جو ہے اس کو آپ لوگ کیسز کے اندر جو ہے وہ نقشہ مرگ کے نام سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ پولیس پیپرز ہوتے ہیں جس کے اوپر پولیس اپنے طور پہ
جو ایگزامینیشن اس نے کی ہوتی ہے موقع پہ وہ اس کے اندر وہ تحریر کرتی ہے. یہ بھی پریسکرائب فارمیٹ پہ ہوتی ہے. اس کے اندر ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے ایک کالم میں اور اس کے آگے وہ بائی پین اپنا موقع پر لکھتا ہے کہ اس نے کیا کیا دیکھا ہے. اب وہ اس کے اندر لکھتا ہے کہ اس نے اپرنٹ کاز آف ڈیتھ اس کو کیا لگتی ہے. لائک اگر کسی کو فائر لگا ہوا ہے, اگر کوئی جل کے وہاں پہ پڑا ہوا ہے, تو وہ اپرنٹلی لکھے گا کہ اس کے نزدیک کاز آف ڈیتھ یہ چیز لگ رہی ہے. اس کے علاوہ وہ جتنے وونڈز ہیں, جیسے وہ ایک زندہ انسان کے نقشہ مضروبی بناتا ہے دیکھ کے کہ اس کو کتنے کتنے زخم ہیں, اسی طرح وہ اس ڈیڈ باڈی کی بھی جو وونڈز ہیں اس کو ڈسکرائب کرے گا اور کہاں کہاں پہ انجریز ہیں وہ اس کو پن پوائنٹ کرے گا پوری باڈی پہ. یہ بھی وہ نقشہ مرگ کے اندر لکھے گا. اور وہاں پر اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, کوئی انسٹرومنٹ پڑا ہوا ہے, لائک کوئی پسٹل کے خول پڑے ہوئے ہیں, کوئی چھری پڑی ہوئی ہے بلڈ سٹینڈ, اس ٹائپ کی اگر کوئی چیز ہے, یا جو ہے اگر جیسے کوئی ایک وہاں پہ بندے کے زخم پہ نشان کوئی نہیں ہے لیکن وہاں پہ ایک مخصوص کسی چیز کی سمیل آ رہی ہے جو اس کو ایسے لگتا ہے کہ شاید جس کو سونگھنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو, یا وہاں پہ کوئی مشینری پڑی ہو, کوئی ایسی چیز ہے جو وہاں پہ وہ اس کو ایسے لگتا ہے, تو وہ ان کی آبزرویشنز بھی دے گا اس کے اندر کہ اس نے اس معاملے پہ موقع پر کیا کیا دیکھا. سو یہ بھی کورابوریٹ کرے گی اس کی اوپر والی ڈسکرپشن کو کہ اس نے یہ جو زخم دیکھے اس باڈی کے اندر. پھر وہ اس رپورٹ کو سائن کرے گا. ان جو وٹنسز جن کی موجودگی میں یہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں ان سب کو سے وہ ان پہ دستخط کروائے گا بطور گواہ, اور پھر وہ یہ رپورٹ میجسٹریٹ صاحب کو بھیج دے گا. اب جو آپ اگر 174 کو دیکھیں گے تو 174 کے اندر آپ کو یہ بھی جو بروزز اور وونڈز وغیرہ یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا, یہ وہی ہیں جو اس نے وہاں پہ آبزرویشن دینی ہے. لیکن اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, اگر آپ سب کلاس 3 کے اندر دیکھیں کہ جہاں پہ ورڈ یوز ہوئے ہیں وین دیر از اینی ڈاؤٹ ریگارڈنگ دی کاز آف ڈیتھ. سو یہ جو پرٹیکولر ورڈز ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پولیس ہر کیس کے اندر پوسٹ مارٹم کروانے کی پابند نہیں ہے. اگر ان کو اپرنٹلی یہ لگتا ہے کہ کاز آف ڈیتھ یہ ریزن ہے تو وہ بغیر پوسٹ مارٹم کے بھی وہ اپنی پولیس کنکلوژن دے سکتی ہے. اور کئی کیس لاز کے اندر جو ہے یہ ہولڈ بھی ہوا کہ پوسٹ مارٹم نہ کروایا جانا فیٹل نہیں ہے پروسیکیوشن کے لیے. اسی 3-4 ورڈز کو لے کے کہ 174(3) میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر اپرنٹ کاز آف ڈیتھ ہے تو پھر بے شک جو ہے وہ پوسٹ مارٹم نہ بھی کروایا جائے تو کوئی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے اگر وہ یہ آپٹ کرتا ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے تو اس صورت میں وہ جو سول سرجن ہیں, نیئرسٹ سول سرجن سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں جو نوٹیفائیڈ ہیں کوئی پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے, یا جو ہے کسی کا بھی آپ کے مضروب کا میڈیکل ایگزامینیشن کرنے کے لیے, جو کہ آپ کے جتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہیں موسٹلی ڈسٹرکٹس کے اندر, اور جتنے آپ کے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں, یا یہ سارے نوٹیفائیڈ ہیں جہاں پہ یہ پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے. اور وہاں پہ جو ہے اس کو وہ شفٹ کریں گے, اور شفٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہاں پہ میڈیکل آفیسر کے پاس پیش کیا جائے گا. میڈیکل آفیسر جو ہے وہ ساری باڈی کو ایگزامن کرے گا, اور ایگزامن کرنے کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کر کے وہ بھی ایک پریسکرائبڈ فارمیٹ پہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کرے گا, جس کے اندر جو کچھ میڈیکل آفیسر نے دیکھا وداؤٹ بینگ انفلوئنس فرام دی رپورٹ مرگ, جو کہ پولیس پہلے بنا چکی ہے, وہ اپنا ایگزامینیشن کرے گا سارا, اور وہ بھی پریسکرائب فارمیٹ میں ایگزامن کرنے کے بعد وہ اس کو ڈکلیئر کرے گا کاز آف ڈیتھ کیا ہے. اگر اس کو بعض دفعہ لگتا ہے کہ کاز آف ڈیتھ اس کو بھی کسی ظاہری چیز سے پتہ نہیں لگ رہی, تو اس کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ باڈی پارٹس کو کنسرن جو آپ ایکسپرٹس ہیں فورینزکس کے, جو کہ مختلف باڈی پارٹس کو ایگزامن کر کے اپنی رپورٹ دے سکتے ہیں, تو اس صورت میں وہ کاز آف ڈیتھ اپرنٹ لکھ دے گا, لیکن فائنل اوپینین سبجیکٹ ٹو دی رپورٹ کر دے گا کہ وہ وہاں سے رپورٹس آئے گی وزراز کی, یا جو ہے اس کی
جو کنسرنڈ ایکسپرٹس ہیں، تو اس کے بعد میں اپنی اوپینین دوں گا کہ اس کی کاز آف ڈیتھ کیا ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد وہ پھر اپنی فائنل ڈکلیریشن دے گا کہ اس کے نزدیک کاز آف ڈیتھ کیا ہے۔ اب یہ آپ کی جو 174 ہے وہ آپ کی ڈیل کر رہی ہے اس کو، جہاں پہ جو کاز آف ڈیتھ ہے، جبکہ آپ کی 174A جو ہے یہ ساری ایکسکلوسیولی ڈیل کر رہی ہے برن کیسز کو، کہ برن کیسز کے اندر کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا، اور اس کے اندر بھی آپ کا سیم پروسیجر ہے، اس میں کوئی چیز الگ نہیں ہے، لیکن اس میں آئٹمس ڈیفائن کر دی گئیں کہ کن کن چیزوں کے تھرو آپ کی جو انجریز ہیں اس کو برن انجریز کہا جائے گا۔ کیروسین آئل ہو، آپ کا کوئی ایسڈ ہو، تیزاب ہو، کوئی کیمیکل ہو، تو اس صورت کے اندر کوئی بھی برن انجری ہو تو میڈیکل آفیسر یا جو بھی ڈیوٹی آفیسر ہے، پولیس اس کو رپورٹ کرنے کی پابند ہے، اور وہاں پہ اس کا جو انجرڈ ہے اگر تو وہ اس حالت میں ہے کہ اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جا سکتی ہے، اور وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ میڈیکل آفیسر سرٹیفائی کرتا ہے یہ بات کہ سچ انجرڈ از فٹ ٹو ریکارڈ ہز اسٹیٹمنٹ اور ہر اسٹیٹمنٹ، دین دی اسٹیٹمنٹ آف دیٹ انجرڈ شیل آلسو بی ریکارڈیڈ امیجیٹلی، اور وہ بھی 174A آپ کو بتا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میجسٹریٹ جو ہیں ان کو بھی اگر جو ہیں اتنا وقت ہو جیسے کہ ان کا سروائیو کرنے کا، جو بھی انجرڈ ہے اس سے برن انجری سے، تو میجسٹریٹ صاحب کو بھی انٹیمیٹ کیا جائے گا، جو بھی آ کے اس سیکشن کے تحت جو ہیں وہ بیان ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے پھر آگے وہ کسی ڈیورس میں ہے یا تھریٹ میں ہے یا وہ ہوش و حواس میں ہے یا نہیں ہے، یا اس کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی ہے کہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جا سکتی ہے، تو اس صورت کے اندر میجسٹریٹ صاحب میڈیکل آفیسر کی ہر معاملے میں ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، جس کے اندر اس سے سرٹیفکیشن ان ساری چیزوں کی لے سکتی ہیں، اور پھر وہ جو رپورٹ ہے اس کو سیل کیا جائے گا، اور سیل کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ سیشن جج صاحب کو بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ آپ کا ٹوٹل جو ہے 174 ہے۔ 175 آپ کو جنرل پاور دے رہا ہے کہ جو ان سارے معاملات کے اندر جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے یا ایون میجسٹریٹ صاحب ہیں، وہ کوئی بھی انکویسٹ کرتے ہوئے، وہ یہ کوئی بھی پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے یا موقع پہ باڈی کی ایگزامینیشن کرتے ہوئے، وہ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کو شامل تفتیش کر کے اس کا بیان ریکارڈ کر سکیں۔ اسی طرح آپ کی پھر 176 ہے، یہ ایکسکلوسیولی ڈیل کر رہی ہے دو چیزوں کو۔ ایک وہ چیز جو کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے پولیس کی کسٹڈی کے اندر، جب بھی کوئی پولیس کسٹڈی کے اندر ڈیتھ ہوگی تو اس کی انکویسٹ لازمی کی جائے گی، کیونکہ اس کو ڈٹرمن کرنا کہ کسی پولیس کے ایکٹ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ تو نہیں ہو گئی، یہ ڈٹرمن کرنا جو ہے وہ مسٹ ہے۔ لہٰذا جو انکویسٹ رپورٹ ہے یہ ان دی ڈیتھ ان دی کسٹڈی آف پولیس جو ہے یہ 176 کے تحت کنڈکٹ کی جاتی ہے۔ اس کے اندر 174 کے اندر جتنی گراؤنڈس لکھی ہوئی ہیں کہ وہ جو ہیں سسپیشن ہو کسی قسم کا، سوسائیڈ وغیرہ جو بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ اس کے تحت جو ہے یہ ساری چیزیں 176 کے اندر بھی فال کرتی ہیں۔ اس کے بعد میجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ اس کی جو ہے انکوائری کریں گے، اور انکوائری کے اندر جہاں پر ہے میڈیکل آفیسر ہیں، سرجن ہیں، ان سب کی موجودگی کے اندر پوسٹ مارٹم سمیت ہر چیز اور بیانات لکھ کے، جہاں پہ گواہان تھے، پولیس والے تھے، ان سب کے بیان لکھ کے جو ہے وہ ڈٹرمن کریں گے کہ ان کے نزدیک کاز آف ڈیتھ کیا ہے۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے ایک ورڈ یوز ہوئے ہیں جو کہ اکثر کنفیوز کرتے ہیں، کہ جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ آئدر انسٹیڈ آف اور ان ایڈیشن ٹو دا انویسٹیگیشن ہیلڈ بائی دا پولیس آفیسر کے ورڈ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیس کی کوئی رپورٹ اس معاملے کے اندر میجسٹریٹ پہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ اگر پولیس نے پہلے کوئی کاز آف ڈیتھ خود ہی ڈٹرمن کر دی ہے نقشہ مرگ کے دوران، یا میڈیکل آفیسر نے بھی اس کو ڈٹرمن کر دیا، اور سٹل کوئی شخص میجسٹریٹ کو یہ اپیل کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، اپلیکیشن دیتا ہے
کہ جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ ٹھیک ڈٹرمن نہیں ہوئی، تو اس کے لیے یہاں پہ یہ ورڈ یوز کیے گئے ہیں کہ اس کی پھر جو ہے ایگزسٹنس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میجسٹریٹ ان ایڈیشن ٹو ڈیٹ یا انویسٹیگیشن جو ڈیٹ ہیز آلریڈی بین ہیلڈ، اس کے باوجود جو ہے وہ نئی انکوائری کر کے نئی کاز آف ایکشن بھی اپنے طریقے سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں جو ان کو مناسب لگتا ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے جو میجسٹریٹ ہے اس کے پاس جو تمام پاورز ہیں وہ وہی ہیں جو کسی بھی پولیس آفیسر کو بھی حاصل ہوتی ہیں. وہ کسی کا بھی بیان لکھ سکتے ہیں، وہ ایویڈنس ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر تب تک باڈی جو ہے وہ تدفین کر دی گئی ہے تو پھر آپ کو 176(2) کے تحت میجسٹریٹ کے پاس یہ پاور بھی موجود ہے کہ میجسٹریٹ اس باڈی کو جو ہے وہ قبر کشائی کا حکم دے سکتے ہیں، اور پھر قبر کشائی کے لیے وہ موقع پر جا کے متعلقہ جو بھی کنسرن میڈیکل آفیسر ہوگا اس کو اور پولیس ان سب کو انٹیمیٹ کیا جائے گا کہ میں کس دن وہاں پہ موقع پہ قبر کشائی کے لیے آ رہا ہوں، اور وہاں پر یہ لوگ موجود ہوں گے. پھر باڈی کی آئیڈینٹی کروائی جائے گی، جو اس کے رشتہ دار ہیں یا جنہوں نے تدفین کی تھی ان سب سے، اور آئیڈینٹی ہونے کے بعد اس باڈی سے میڈیکل آفیسر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہاں سے جو نمونے ہیں، سیمپلز ہیں مختلف باڈی پارٹس کے، جیسے بال ہے، کوئی ڈی این اے کروانا ہے، یا اکثر جو پوائزنس ہیں وہ باڈی کی مختلف ہڈیوں کے اندر یا بالوں کے اندر یا سکن کے اندر سالوں تک بھی وہ پریزرو رہتے ہیں، مل جاتے ہیں، اور اس سے ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے. لیکن کرکس یہ ہے کہ وہاں سے وہ سیمپل لیے جائیں گے، اور سیمپل لینے کے بعد ان کو سیل کیا جائے گا. سیل کرنے کے بعد اس کی جو فورینزک ایجنسیز ہیں وہاں پہ وہ بھیجا جائے گا، اور ایکسپرٹ سے ان کی اوپینین دوبارہ لی جائے گی، اگر پہلے بھی ہوئی ہے پھر بھی، اور اگر پہلے نہیں بھی ہوئی تو پھر بھی، اور اگر پہلے ہوئی ہے تو میجسٹریٹ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ہونا چاہیے، تو اس صورت کے اندر وہ اس کو بھیجیں گے، اور اس کی اوپینین اور جو انہوں نے انکویسٹ ہولڈ کی ہے یا انکوائری کی ہے اپنے پاس، ان ساری چیزوں کو ملا کر میجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ ایک اپنا رزلٹ آف انکوائری دیں گے. تو یہ آپ کی ساری جو ان نیچرل ڈیتھ ہے یا پولیس کسٹڈی کے اندر جو ڈیتھ ہے یا قبر کشائی ہے، یہ ساری آپ کی 174 سے 176 تک ڈیل کر رہی ہیں، جس کے اندر ساری پاورز جو ہیں وہ پولیس اور میجسٹریٹ کے پاس موجود ہیں، جس کے تحت وہ یہ قبر کشائی پوسٹ مارٹم پولیس کر سکتی ہے، پھر میڈیکل آفیسرز کے تھرو کر سکتی ہے، اور ان ابو آل میجسٹریٹ صاحب چاہے نئی انکوائری کر لیں یا پہلی والی پہ ریلائی کر لیں، یہ ساری پاورز بھی میجسٹریٹ صاحب کے پاس انہی سیکشن